جہاں بھی اللہ فرماتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے. وہی تھے ایمان والے. تو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی مائیت میں آ جاؤ، سچوں کی رفاقت میں آ جاؤ، سچوں کی قربت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی سنگت میں آ جاؤ. اب بات بڑی خاص ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے ہی سچے. اگر سارے ہی سچے ہوتے تو اللہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو یار. میں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. فرض کریں یہ جو مجمع ہے، مجھے پتا ہے آج جلوس ہے اس وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے اور کم ہے. یہ جو مجمع ہے، یہ جو گیدرنگ ہے، اگر یہ ساری بریڈ فورڈ سے ہو اور میں کہوں بھائی جو بریڈ فورڈ والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، آپ کہ قادری صاحب ادھر کیا آئے، یہ سارے بریڈ فورڈ سے. اگر تو مجمع ہو، گیدرنگ ہو مکسڈ، یعنی کچھ بریڈ فورڈ سے، کچھ اولڈم سے، کچھ مینچسٹر سے، کچھ لندن سے، کچھ ڈربی سے، کچھ اسکاٹ لینڈ سے، اگر تو مجمع ہو مکس، تو مکس میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بریڈ فورڈ والے ہیں وہ ادھر آ جائیں. مولوی جی وہ بھی مجمع تھا مکس، اور وہ مکس گیدرنگ کو اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حافظ حاکم ہستانی. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں اہل سنت کے سر کا تاج ہے شیخ سلیمان قندوزی. یعنی کتب اہل سنت بڑی بڑی ہیں، علامہ علوسی سے لے کے شیخ اسماعیل حقی تک. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے اسی آیت کی تفسیر میں کیا وہ کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی ہذہ الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مع الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب، یعنی مع علی ابن ابی طالب. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت مجیدہ میں اللہ نے جو کہا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں میں سب سے بڑا سچا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ، علی کی رفاقت میں آ جاؤ، علی کی قربت میں آ جاؤ، علی کی صحبت میں آ جاؤ. اب اگلی بات بڑی خاص ہے. پہلا درجہ ہے صادق. جو صادق سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق. جو صدیق سے بھی بڑا سچا ہو، جو صداقت کی ایکسٹریم ہے، لاسٹ باؤنڈری، اس سے بڑا کوئی سچا نہ ہو، اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. یعنی یہ جو صدیق اکبر ہے نا، اس سے اوپر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. یہ صداقت کی ایکسٹریم ہے، یہ صداقت کی لاسٹ باؤنڈری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑائی کی بات کرتے ہیں، عظمت کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا. اللہ جب لفظ آ گیا نا صدیق اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں. آپ آؤ ذرا میری طرف. میں شروع میں ایک جملہ کہہ دوں، پھر کتب اہل سنت کے انبار لگاتا ہوں. پہلے اٹینشن ہو کے یہ نقطہ سمجھے. پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک، انبیاء سمیت، پاک محمد کے بعد جو پوری کائنات میں جو صدیق اکبر ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لو جی، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے گی، کوئی بائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. آج کل پرسوں ترسوں، ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹل ججمنٹ ڈے، کوئی بندہ مجھے ضعیف روایت لا کے دکھا دے، کوئی میڈ ان دمشق لے آئے کہ جس میں اللہ
اور اللہ کے رسول نے پاک علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو؟ یارو نقطہ سمجھے، میں بات صدیق اکبر کی کر رہا ہوں، صدیق کی نہیں۔ اور یارو صدیق تو میں اور آپ بھی ہیں۔ سورہ الحدید آیت کا نمبر ہے 19، یعنی 19 ابھی کھولے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ سارے صدیق ہیں۔ یار بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ شاہ جی، ڈاکٹر صاحب، آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ صدیق۔ آپ رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق۔ اللہ کو مانتے ہیں؟ صدیق۔ رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق۔ وہ یارو ساری کائنات جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو مانتی ہے، اللہ کہتا ہے صدیق ہے، لیکن صدیقین میں جو صدیق اکبر ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اچھا جی، اچھا میں اور اس پہ کلیئرٹی دیتا ہوں۔ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، انبیاء کا اپنا سٹیٹس، انبیاء کا اپنا مقام، لیکن جو میں نے بات کی ہے اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کی صداقت کا ذکر کیا ہے، لیکن کس طرح کیا ہے سنیں۔ سورہ مریم آیت کا نمبر ہے 41 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے حبیب، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرے، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ میں قرآن دے رہا ہوں، صدیق اکبر نبی نے کہا۔ کون سے نبی؟ وہ بولو یار، صدیق نبی تھے۔ تھوڑا سا آگے جائیں، اسی سورہ کے آیت نمبر 56 پہ جائیں، 56۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ۔ سونیا، اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی صدیق نبی تھے۔ کون سے نبی تھے؟ بولو یار۔ سورہ یوسف کی طرف جائے، ان کو بھی کہا یوسف بھی صدیق نبی تھے۔ بولے یار۔ اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے کائنات کے ہر انسان تک پاک محمد کے بعد جو کائنات میں سب سے بڑا سچا ہے نا، اس سچے کو علی ابن ابی طالب۔ اب آؤ ذرا میری طرف، اب آؤ ذرا میری طرف۔ ایسی پھکی دینے لگا ہوں کہ مولوی کی ماں مر جائے۔ یہ باہر نکل کے نا یہ میرا چیلنج ریپیٹ کیا کریں۔ میں کوئی قصے سنانے آیا ہوں، میں کوئی کہانیاں سنانے آیا ہوں، میں وہ علاج کرنے آیا ہوں جو یو کے میں بھی نہیں ہوتا۔ اہل سنت کی 6 سینئر ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، صحیح ترین، اسے کہا جاتا ہے صحاح ستہ۔ ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کو، 6۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، 6 صحیح ترین کتابیں، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے اور ابو داؤد ہے۔ ان میں چوتھی کتاب دے رہا ہوں، ابن ماجہ۔ کون سی کتاب؟ یعنی شیعہ کی کتاب۔ سنیا دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ واقعی سن رہے ہیں۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120۔ یہ ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا۔ ابھی گوگل پہ لکھیں ابن ماجہ حدیث نمبر 120، لے کے دیکھو یار، بات غلط ہو تو میرا گرمان پکڑے۔ اردو کی ٹرانسلیشن بھی ملے گی، انگلش کی بھی ملے گی۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 120۔ اہل سنت کے سب سے بڑے جو محدث ہیں وہ ہیں امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے المصنف، 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھیں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ سے یہ حدیثیں لی، یعنی پوری صحاح ستہ کے جو شیخ ہیں وہ ہیں ابن ابی شیبہ۔ ان کی کتاب المصنف جلد کا نمبر ہے 10 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 32,682۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلے۔ امام حاکم کی المستدرک 3 صدی ہجری کے یہ محدث اہل سنت کے، حدیث کا نمبر ہے 4,642۔ امام احمد بن حنبل، یہ کسے نہیں دے رہا آپ کو، پوری سنیت جن پلرز پہ کھڑی ہے ان کے نام دے رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب کا نام ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2
हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 993 इसके अलावा इमाम इब्ने अबी आसिम उनकी किताब है अल सुन्ना जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 456 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बुजुर्ग जो शगफ रखता हो यानी शौक रखता हो हदीस का, तो लेक्चर के बाद मुझे मिले, मैं ऐसे सारी दे भी दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा। रेफरेंसेस आपने सुन लिए, अब जरा हदीस सुन के सीना ठंडा करें। इसी तरह असहाब का जम्मे गफीर कुल्लुहुम अजमाउन, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके बिलाल तक, सारे असहाब जमा। आए जरा मेरी तरफ, ताजदारे कायनात के भाई अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर खड़े हुए और खड़े होते ही पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अल्लाह की हम्दो सना बयान करके जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया कुतबे अहले सुन्नत से, वो खुतबा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पढ़ो। पहला जुमला अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, लोगो अटेंशन हो जाओ, तवज्जो के साथ सुनो, आना अब्दुल्लाह, मैं अली अल्लाह का बंदा। यानी तौहीद से बात शुरू कर रहे हैं, मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। क्या हूं? मौलवी साहब कुछ लोगों को जबरदस्ती मौला का भाई बनाते हैं। कल परसों कुछ बातें समझोगे। मौलवी कहते हैं फलां अली का भाई, वो जो किसी भी जिहत से, किसी भी रुख से, किसी भी डायमेंशन से अली का भाई लगता नहीं, दिखता नहीं। वो अली का भाई कैसे? अली और मोहम्मद का एक ही भाई है, मोहम्मद के भाई का नाम है अल्लाह। जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे नबी अली भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तो मौलवी की जुबान पे छाना पड़ गए, और जो अली का भाई लगता नहीं, दिखता नहीं, उसे मौलवी कहता है अली और फलां भाई भाई। और अगली बात सुनिए, जो हमारा भाईचारा है, ये भाईचारा है फकत इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। आका फरमाते कुल्लो नासाबिन व साबाबिन यनकतउ इला यौमल क़ियामा इल्ला मा कान मिन साबाबि व नसबि। आका फरमाते तमाम हसब नसब बराबर ये दुनिया में है, क़यामत के रोज हर हसब और नसब मुनक़ते हो जाएगा, काट दिया जाएगा, टूट जाएगा। एक हसब और नसब क़यामत के रोज चलेगा, वो मोहम्मद और अली का हसब है। इसीलिए मेरे आका ने यह नहीं फरमाया या अली अंताखी, ये भी कह सकते थे, तो यार ये भी तो कह सकते हैं अली तू मेरा भाई है ना। आका फरमाते या अली जो अंत अखी फी दुनिया लगा सुनो, इस कायनात में जब मोहम्मद का भाई है उसका नाम अली है, और आखिरत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा उस वक्त भी जो मोहम्मद का भाई है उसका नाम अली है। दो जुमले इरशाद फरमा के मेरे मौला ने, अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही, और उसके रसूल का भाई है। किसी में जरूरत मौला अली के अलावा वो दिखाओ यार, जो खुद को कहे कि मोहम्मद का भाई हूं। बोले वो तो कहते थे फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हम तो नौकर है, खादिम है। एक ही हस्ती है दुनिया में, जब अपना इंट्रोडक्शन करवाती थी, अपना तारफ करवाती थी, तो मोहम्मद का भाई कह के, वो फकत मौला अली अलैहिस्सलाम है। दो जुमले। अब तीसरा जुमला है मेरे मौजू से रिलेटेड। मेरे मौला फरमाते अन अब्दुल्लाह व अखू रसूल ही व अना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। शादी गल मुक गई है। मेरे मौला फरमाते हैं सुनो, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, इस पूरी कायनात में जो सिद्दीक़ अकबर है, जो सबसे बड़ा सच्चा है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। जो मेरे पास सिद्दीक़ अकबर का दावा करे, क्लेम करे, दुनिया का झूठा हो सकता है सिद्दीक़ अकबर में। अच्छा यार, एक रुबाई है मेरी, एक मेरी रुबाई है, मैंने एक एक मिसरे में हदीस पढ़ी है, सुने जरा। अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता।
عظمت کردار نہ ہو تو کوئی معتبر نہیں بنتا، علم و فضل کی عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا، علم و فضل کی عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا، ملا کے بنانے سے نہیں بنتا یاسین، جسے اللہ نہ بنائے وہ صدیق اکبر نہیں بنتا۔ اس کا مطلب ہے اچھا کوئی اہل سنت کی محفل میں کوئی نعت خواں، کوئی منقبت خواں یہ کہہ دے نا صدیق اکبر فاروق اعظم علی، یہ کہہ دے تو مولوی صاحب کہتے ہوئے تو شیعہ ہے۔ حالانکہ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں یار، کیسے چیلنج کروں، اس سے سخت جملہ میں کہاں سے دوں، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ تو یار 10-12 دن تو ادھر ہے ہی نا، نہیں سمجھ رہے، اور 10-12 دن تو ہیں ہی نا، آج کل پرسوں ترسوں لے آئے کوئی روایت، ایک روایت لے آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا، نہیں سمجھ رہے یار میری بات۔ اس کا مطلب ہے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے لقب دیا صدیق اکبر، ان کو صدیق اکبر کہنے سے تو مولوی کی زبان پہ چھالے پڑ جائے، تو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صدیق اکبر بنایا ہی نہیں، فاروق اعظم بنایا ہی نہیں۔ چلو میں کھول کے سمجھا دیتا ہوں آپ کو، قرآن حدیث ہے، اہل سنت میں حضرت ابوبکر کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، اور حضرت عمر بن خطاب کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم۔ اب توجہ کے ساتھ میری تبلیغ سنی، فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا۔ اور یار کسی کے 2 بیٹے ہوں، علی اور زید، میں کہوں کہ شاہ جی ان دونوں میں بڑا کون سا ہے، تو اس کو بڑا کہیں گے جو دنیا میں پہلے آیا ہو، بولو یار کہ یہ بڑا ہے، اعظم ہے یار، اکبر ہے، دوسرا اصغر ہے، بعد میں آیا، چھوٹا ہے۔ اچھا جی، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا 7 نبوی کو، میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، جب حضور نے اعلان کیا نا کہ میں نبی ہوں، 7 سال تک حضور کی مخالفت کرتے رہے، یعنی 7 سال تک حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اچھا جہاں بھی میں ایک بات پہ آپ کو پابند یا مقید نہیں کرتا، جہاں بھی حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ ہے وہی کتاب پڑھ لیں، الاستیاء پڑھ لیں، اسد الغابہ پڑھ لیں، الاصابہ پڑھ لیں، طبقات ابن سعد پڑھ لیں، تاریخ طبری پڑھ لیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ابن حشام پڑھ لیں، جہاں سے آپ کا جی چاہے پڑھیں۔ بلکہ جب میں پڑھتا تھا تو اسکول میں ہمیں جو اسلامیات لازمی پڑھائی جاتی تھی، اس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ تھا کہ ایک روز انہوں نے تلوار نکالی، کہتے آج محمد کو قتل کر دینا، وہ تلوار لے کے جا رہے ہیں، راستے میں بندہ ملا کے جا رہے ہو، آج محمد کو قتل کر دینا، معاذ اللہ، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے۔ وہ بندے نے کہا بھائی پہلے جا کے بہن کا تو پتہ کر، وہ بہن کی طرف چل پڑے، جا کے بہنوئی کو بھی مارا، میں واقعہ نہیں سنا رہا، بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ جو تو قرآن پڑھ رہی تھی مجھے دے، قربان جاؤں بہن پہ بھی۔ بہن کہتی ہے بھائی جان قرآن ہے پاک، آپ ہیں اس وقت میں پاک، آپ کو نہیں دوں گی، پاک قرآن کی کہیں بے ادبی نہ کر دیں۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے تو ہی پڑھ کے سنا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے پڑھ کے سنایا، پھر جا کے انہوں نے کلمہ خاص جملہ سمجھانے لگا، یعنی 43 سال کی عمر میں جا کے پڑھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، نہیں سمجھ رہے، اور میں نہیں اپنی بات کر رہا یار، میرے پاس تو اتنے دلائل ہیں، میں کہتا ہوں علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں علی سب سے پہلے مومن نہیں، علی پہلے ہی مومن تھے۔ میں بات کر رہا ہوں مولوی صاحب کی یاد، مولوی صاحب کہتے علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، چلو مولوی صاحب کی مان لیتے، مولوی کی ٹھیک ہے 7 سال کی عمر میں، یعنی مولا علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور حضرت تنقید نہیں کر رہا یار کسی کی بھی، وہ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا جا کے 43 سال کی عمر میں، اب 43 سے 7 مائنس کریں، پیچھے کتنے بچے 36۔ مولوی جی اور جس کو 36 سال پہلے پتا چلا
یہ حق ہے، یہ عدل ہے، وہ تیری نظر میں فاروق اعظم نہیں، تو جس کو 36 سال بعد پتا چلا یہ حق ہے، یہ حق ہے، وہ فاروق اعظم کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے میں نکل کے جاؤں، کوئی بندہ کہہ دے قادری صاحب تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان دے گے کہ مولا فرما رہے میں صدیق اکبر ہوں، حضور نے تو نہیں نہ فرمایا، چل علی کی نہ مان، نبی کی مان لے۔ میں کتاب بھی وہ دیتا ہوں جو ہر سنی کے گھر میں ہو، حالانکہ 15-20 کتابوں میں ہے میرے پاس، لیکن میں ذرا آسان دے رہا ہوں۔ امام محب الدین تبری کی ریاض الندرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، ہر سنی کے گھر میں ہے، ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے۔ اب آؤ میری طرف، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حضرت ابو ذر کہتے ہیں تمام اصحاب نے نماز ادا کی حضور علیہ السلام کی امامت میں، جب نماز ہو چکی تو آقا علیہ السلام کا اکثر معمول ہوتا تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد چھوٹا سا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں بھی آگے فرنٹ پہ بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے بلایا تعال یا علی ابن ابی طالب، یعنی کم ہیئر یا علی، علی ادھر آ۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا اور چہرہ ہماری طرف کیا، چہرہ اور خطبہ دیا۔ وہ جو حضور نے خطبہ دیا وہ خطبہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انت الصدیق الاکبر وانت فاروق هذه الامه تفرق بین الرجال، علی کی شان صدیقیت کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی اس کائنات میں سب سے بڑا سچا صدیق اکبر تو ہے، فاروق اعظم تو ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو ہے، جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اسی لیے جامع ترمذی میں مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، وہ حدیثیں دے رہا ہوں کس سے نہیں دے رہا، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی بار اللہم آدر الحق معہو حیث دارا، میں صداقت کے قدم چوم کے حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے، جدھر علی ہو جائے تو حق کو ادھر موڑ دے۔ نہیں سمجھے یارو، حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو چلا دینا، اگر تو حضور یہ فرماتے تو پھر علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کے۔ نہیں سمجھے، حضور نے کہا مولا جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ۔ علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی، حق نے علی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ علی کا بولنا حق، علی کا سراپا حق، علی کا وجود حق، علی کا پیکر حق، علی کا عمل حق، علی کا حکم حق، علی کا گھرانہ حق، علی کی پاک زوجہ حق، علی کے بیٹے حق، علی کی بیٹیاں حق، علی کا بھائی حق، علی ہے سراپا حق۔ علی علیہ السلام کی ذات کو آقا نے حق ڈکلیئر کر دی، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمار سے کہا تھا اے عمار علی اکیلا بھی جا رہا ہوں، نہیں سمجھے، اکیلا بھی جا رہا ہوں، کثرت نہ دیکھنا، اکثریت نہ دیکھنا، کوانٹٹی نہ دیکھنا، علی کی اتباع کرنا، علی کی پیروی کرنا، کیوں جدھر علی ہوگا ادھر ہوگا۔ مولوی صاحب یہ چورن بیچتے ہیں کہ اکثریت حق کی دلیل ہے، اگر اکثریت حق کی دلیل ہوتی مولوی، اکثریت تو فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اکثریت تو نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اکثریت تو امیہ، ولید، حرب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی کے پاس تھی، حق پاک محمد کے پاس تھا۔ وہ اکثریت تو یزید پلید کے پاس تھی، حق حسین بن علی کے پاس تھا۔ پتہ چلا اکثریت حق کی دلیل نہیں تے نہ ہی وڈے جنازے حق کی دلیل، حق کی ایک ہی دلیل ہے، جدھر علی اور علی کی اولاد ہو وہ حق ہے، جو ان کے دل بلا قابل ہو وہ باطل ہے۔ تو پتہ چلا میرے دوستو، پتہ چلا میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دیا ہے۔ اوے ٹائٹل چرانے والوں، نہیں میری بات سمجھ رہے وہ یارو، جس کو میرٹ پہ کوئی ٹائٹل ملا تو کوئی بندہ
جو اہل ہی نہ ہو، نااہل، جیسے ہمارے ملک میں نہیں ہوتا اب 15-16 سیٹوں والے حکومت کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے یار، وہ یار ایک ہوتی ہے اہلیت، قابلیت، وہی میرٹ والا بندہ اور دوسرا ہتھیانے والا، چوری کرنے والا، یہ لقب اللہ اور اللہ کے رسول نے فقط مولا علی علیہ السلام کو دیا۔ اور اگلا حوالہ سنو، مولا علی علیہ السلام فقط اس دنیا میں صدیق اکبر نہیں، سنو ذرا حدیث، سینہ ٹھنڈا کرو، یہ حدیث مختصر جو ہے کنز الاعمال میں آئی ہے، اہل سنت کی 15-20 کتابوں میں روایت موجود ہے، حدیث قدسی۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان، انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے، رسول بھی بیٹھے ہوں گے، نورانی کرسیوں پہ، نورانی ممبروں پہ۔ آقا فرماتے یکا یک، اچانک، سڈنلی محشر کے میدان میں میرے بھائی علی کی انٹری ہوگی۔ جاگو یار، یہ میرے موبائل میں پڑھی حدیث۔ آقا فرماتے جب علی علیہ السلام کی انٹری ہوگی، خود بھی نور اور نورانی سواری پہ سوار آئیں گے، جیسے علی علیہ السلام نورانی سواری پہ سوار آ رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں جو فرنٹ پہ انبیاء بیٹھے ہوں گے وہ علی علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دیکھ کے، یہ انٹری دیکھ کے، یہ عظمت دیکھ کے آپس میں کنورسیشن کریں گے۔ ایک کہے گا لگتا ہے کوئی نبی مرسل ہے، دوسرا کہے گا لگتا ہے کوئی مقرب فرشتہ ہے، تیسرا کہے گا لگتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ حضور فرماتے جب آپس میں یہ کنورسیشن کریں گے، یہ اندازے لگائیں گے، یہ تخمینے لگائیں گے، تو اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اللہ کے عرش سے صدا آئے گی، کیا؟ یا معاشر الآدمیین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش ھذا صدیق الاکبر علی بن ابی طالب۔ اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، ندا آئے گی، محشر والوں یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا نہیں، یہ صدیق اکبر ابو طالب کا بیٹا علی ہے علیہ السلام۔ تو پتہ چلا میرے دوستو، علی دنیا میں بھی صدیق اکبر، علی آخرت میں بھی صدیق اکبر۔ اب اگلا نقطہ یہ بڑا خاص ہے، میل میں کوئی سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ جو فی میل میں سب سے بڑی سچی ہو اسے کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ یعنی کہ صداقت کی جو لاسٹ باؤنڈری ہے وہ ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ ذرا آؤ میری طرف، کائنات کی پہلی خاتون اما حوا سے لے کے جاگو ذرا یار، انبیاء کی مائیں بھی گزری، انبیاء کی ازواج بھی گزری، ان کی بیٹیاں بھی گزری، ان کی بہنیں بھی گزری، پوری کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس ہستی کو صدیقۃ الکبریٰ کہا ہے نا، اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے، سلام اللہ علیہ۔ سورہ یوسف کھولے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، نہیں سمجھ رہے، وہ چھوٹا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بطول ہے وہ بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی جو اماں ہے نا وہ ہے صدیقہ، سچی، سب سے بڑی سچی نہیں۔ لو جی، کوئی کتاب لے آئے میرے سامنے، میں کسی ایک پہ آپ کو پابند نہیں کرتا، مبالغہ نہیں پڑھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے عیسائی آئے، نچوڑ دے رہا ہوں پوری گفتگو کا، ایسا نقطہ ہے، ایسا پوائنٹ ہے، آپ کی محبت نظر کرنے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سارا سال تڑپیں گے۔ اللہ نے جب عیسائی آئے نجران سے، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہی تھا نا دعویٰ۔ تو یہ حملہ توحید پہ تھا، رسالت پہ نہیں۔ وہ یاروں کوئی اللہ کا بیٹا بنائے، حملہ توحید پہ آ کے رسالت پہ، توحید پہ یار۔ تو اللہ کو اپنی توحید بچانے کے لیے جو کائنات میں سب سے بڑے سچے ملے ہیں نا وہ یہ پانچ ہیں۔ وہ نماز روزے نہیں بچانے کے لیے، نماز روز کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا یار، وہ توحید کا، وہ توحید کا مسئلہ تھا یار۔ نہ تو اپنا اناوا بنا کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو حضور کے بیٹے کون ہیں؟ حسنین کریم ہے۔ ونساء اناوا نساءکم، سیگا جمع کا ہے، ہم اپنی عورتوں کو نہیں سمجھ رہے، جمع کا سیگا، زیادہ عورتیں ہوں تو تب یہ کہا جاتا ہے سیگا جمع کا، لیکن آئی ایک ہی ہے۔ یاروں میری بات سنیں، دوستوں میری بات سنیں، اس وقت اور بھی عورتیں سچیاں تھیں یار، بڑی بڑی صحابیات تھی سچیاں،
اصحاب کی ازواج بھی سچیاں تھیں، ان کی بہنیں بھی سچیاں تھیں، حضور کی ازواج بھی تھیں، لیکن اللہ کو اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو پوری کائنات میں سچی نظر آئی ہے نا، صدیقہ وہ فقط ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وانفسنا وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی جان مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا۔ بات بڑی خاص ہے یار۔ ایک میرا دوست ہے، وہ مجھے تفسیر ابن کثیر لا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے قادری صاحب یار یہ دیکھو انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے، یہ آیت مبارکہ کے نیچے جو نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یار علیہ السلام لکھنا چاہیے تھا۔ مجھے کہتا ہے وہ میں کیا شکر کر کے انہوں بندے نہیں بدل دیتے، تو رضی اللہ پہ پریشان ہے۔ میں نے کہا رضی اللہ ہے تو پھر بھی یہی، علیہ السلام ہے تو پھر بھی یہی، صلوات اللہ ہے تو پھر بھی یہی۔ کسی ایک نے دیوبند ہو، احادیث ہو، بریلوی ہو، رضوی ہو، شیعہ تو ہے ہی نا، میں مخالفوں کی بات کرتا ہوں یار، کسی ایک محدث نے، کسی ایک مفسر نے ان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لکھا۔ بخاری سمیت یار، مسلم سمیت، ترمذی سمیت سارے کے سارے چاہے رضی اللہ لکھے، کہتے ہیں کہ تھے یہی۔ اچھا مولا، سارے اکٹھے ہو گئے، بی بی پاک بھی، حسنین کریمین بھی، مولا علی بھی، حضور بھی، یہ ہو تو گئے اکٹھے، تو کرنا کیا ہے؟ اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا بتایا تو ہے کیا، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے کہا اور کچھ نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، بس تم نے مل کے، پانچوں نے مل کے کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، تم پانچوں نے مل کر یہ کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے اس میں ایک آپ کو بڑا عام پوائنٹ دینا ہے، ایک بڑا لطیف نقطہ دینا ہے، وہ نقطہ اب دینے لگا، ہاتھ جوڑ کے ماشاءاللہ 4 دن سے آپ اسی طرح سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی مشکل حالات میں چل کے آیا ہوں، اور میں پاکستان میں پی او ہوں، یعنی پروکلیم اوفینڈر، وانٹڈ ہوں، ہو سکتا ہے ادھر سے جاؤں ایئرپورٹ بھی پکڑا جاؤں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں مشکل حالات میں چل کے آیا ہوں تبلیغ کرنے، مہمان ہوں۔ سنے ذرا، عربی کا ایک قاعدہ ہے، جس کو کرنا ہو نا خاص معرفہ، اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا لعنت اللہ علی کاذبین، یہ نہیں کہا، فرمایا لعنت اللہ علی، یعنی الکاذبین، یعنی یہ خاص جھوٹے۔ چلو میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں قرآن کا سٹارٹ، تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں کہا ذالک کتاب الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اگر الف اور لام نہ لگاتا اللہ، پھر ہر کتاب کی بات ہوتی، یار نہیں سمجھ رہے، یعنی جس کو خاص کرنا ہو اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ النبی، یہ خاص نبی، السید، یہ خاص سید، القادری، یہ خاص قادری، الخطیب، یہ خاص خطیب۔ یعنی جب الف اور لام لگانا ہو، نچوڑ بڑا ہے جہاں، اس کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ میں اور سادہ کر دیتا ہوں، فرض کریں باہر نکلے، آپ کا ایک دوست ملا زید، آپ نے کہا سناؤ بھائی زید بھائی ٹھیک ہو؟ جی۔ روزے سے ہو؟ یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے ہو؟ روزے سے نہیں، وہ کہتا ہے ہاں روزے سے ہو۔ جھوٹا ہے نا؟ بولو بول، جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لانتی نہیں۔ نہیں سمجھ رہے یار، جھوٹا کہو لانتی نہیں۔ تھوڑا سا آپ آگے گئے، آپ کا دوسرا دوست مل گیا آپ کو، سلیم، آپ نے کہا سناؤ بھائی سلیم بھائی کیا حال ہے؟ اور کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ کہے گا 10 لوگوں کو کھلا کے آ رہا ہوں، کھلایا کوئی نہیں۔ جھوٹا ہے نا؟ بولے اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لانتی۔ مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، جھوٹ زید نے بھی بولا، تو نے کہا جھوٹا ہے لانتی نہیں، جھوٹ سلیم نے بھی بولا، تو نے کہا جھوٹا ہے لانتی نہیں، ان کو کہہ رہے جھوٹے اور لانتی۔ مولا بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا نہیں دے آئی؟ جی مولا، فرمایا میں سمجھا دیتا ہوں، پڑھو۔ جی مولا، فرمایا جو محمد کے سامنے آ جائے، جو علی کے سامنے آ جائے، جو زہرا کو جلالے آ جائے، جو حسن کے سامنے آ جائے، جو حسین کے سامنے آ جائے، جو 5 تن پاک کے بالمقابل آ جائے، جو 5 تن پاک کا منکر بن جائے، جلالے آ جائے، کل بھی لانتی ہے، آج بھی فرمایا 5 تن پاک کے منکر
सर्टिफिकेटेड लानती, ओए होए 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 होए, सर्टिफिकेटेड लानती, वो एक गारंटेड लानती। फरमाया जो अली को, सहरा को, हसनैन को जुटलाए, उससे बड़ा लानती तो कायनात में है ही कोई नहीं। तो हम कौन सा गलत काम करते हैं? वो यही कहते हैं ना, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। वो अल्लाह की सुन्नत है भाई, हम तो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दलील देता हूं, अहले सुन्नत की कोई 25 किताबें मेरे पास इस वक्त मौजूद है, 25 किताबें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, डॉक्टर साहब कुछ बातें मुझसे करते रहते हैं अंदर बैठ के, ऐ देखो यार, आपका मेहमान भी हूं, मेरी मजबूरी है, मैं तबलीग कर रहा हूं दुनिया में, कुछ बातें आपको चुप भी रही हो, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लिया करो। तबलीग जो होती है यार, मैंने तबलीग ऐसी करनी होती है, वो पंजाबी च कहते हैं ओदा ही मुंह ते ओदी चपेड़, नहीं समझ रहे? तो मैं तबलीग कर रहा हूं यार। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका खुद रवायत करती है, जिसको इमाम तबरानी ने लिया, सैकड़ों हवाले मेरे पास मौजूद है। आओ सुनो जरा, अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहती है फकादत आयशा तो मार रही तो आदत कत तो अफल वफी वाहिद नास्ता को मिन फातिमा तो गैर आबिया। अम्मा कहती है लोगों, पूरी कायनात में मैं वही कहती हूँ, फातिमा तो ज़हरा के बाबा के बाद पूरी कायनात में जो सिद्दीका तल कुबरा है ना, उसका नाम फातिमा बिन ज़हरा है। ओए ओए ओए, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे ये बताएं, ये जो 5 है, जब ये मुबाहले के लिए जा रहे थे उस वक्त सच्चे थे, तो जब मुबाहले से वापस आ गए फिर सच्चे नहीं थे जी, यानी परमानेंट सच्चे। तो एक जुमला कहने लगा हूं, मौलवी जी, वो जिन सच्चों को अल्लाह अपनी तौहीद बजाने के लिए, तौहीद की गवाही के लिए अल्लाह जिन सच्चों को चुन ले, उन सच्चों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, साफ करते हैं, उन सच्चों के सामने नजरें नीची करते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते। ऐसे सच्चे यार, वो जो इनसे सच्चाई कायनात में कोई नहीं। अल्लाह ने कहा ये ऐसे सच्चे हैं, ये जो कह दे, जो फरमा दे, वही हक है, वही सच है। जो इनके बिल मुकाबल आए, इनको जुटलाने की नाकाम कोशिश करे, झूठा तो है, लाख दिन है। आप मुझे बताएं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मैं जितनी भी रवायतें आपको दे रहा हूं, जितनी भी, मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। मैं कहता हूं यार पहले किताबें तो पढ़ लो। जो अहल हदीस मकतब फिक्र से हैं वो भी अपनी किताबें पढ़ें, जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से हैं वो भी अपनी किताबें पढ़ें, जो हनफी हैं, जो शवाफे हैं, जो मालकी हैं, जो हनाबला हैं, मैं तो सबको कहता हूं यार हमारी छोड़ो, अपनी अपनी किताबें ही पढ़ लो। कोई एक मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुजद्दिद, मुअर्रिख ऐसा नहीं गुजरा मेरे दोस्तों जो इनकी अजमत के डंके न बजा के गया। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आले मोहम्मद की अफजलियत से, मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। होए 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 होए, कोई इमाम बना इस घर से, कोई फकीर बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अबदाल बना इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, फजल मिला इस घर से, करम मिला इस घर से, यकदा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, गुफ्तार मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अज़ान मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। ये सारा कुछ तो सारा कुछ तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों इस घर से मिला। इस घर से ईमान लेके, इस घर से इस्लाम लेके, इस घर से खैरात लेके, इस घर से तौहीद लेके, इस घर से तहारत लेके, यार लोग ऐसे नमक हराम बने। हजूर के जाने की देर थी, दुश्मनी इस घर से, अदावत इस घर से, जिनको जाते वक्त हजूर तलकीन करके जा रहे हैं, लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। मेरे आका ने फरमाया था, लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मुझे तलाश करना हो ना, तो मैं मिलूंगा अपनी आल में। मेरे आका ने फरमाया था, मेरे जाने के बाद
تم میں سے کسی نے میری اہل بیت پہ کوئی نیکی کی، اگر میری اہل بیت اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم میں بڑا مجبور ہوں، ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں جب پڑھتا ہوں ایسی چیزیں اپنی کتابوں میں پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ سواری کروا کے لوگوں کو پیغام دیا تھا، یہ وہ حسنین ہیں، ان کا مقام میرے کندھوں کے اوپر ہے۔ آقا علیہ السلام نے پاک زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ کے یہ میسج دیا تھا، یہ وہ دروازہ ہے یہاں درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، شور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا نے حالت سجدہ میں حسنین کریمین کو سوار کر کے یہ میسج دیا تھا، عبادت بھی وہی قبول ہوتی ہے جس عبادت میں حسنین کا ادب ہو۔ میرے آقا نے حسنین کے لیے خطبہ روک کے ممبر سے نیچے اتر کے گود میں بٹھا کے ایک میسج دیا تھا کہ خطبہ بھی وہی قبول ہے جس خطبے میں میرے حسنین کا ادب ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے جس گھر سے دین لیا تھا، جس گھر سے نماز لی تھی، جس گھر سے ایمان لیا تھا، عداوت اسی گھر سے، دشمنی اسی گھر سے، بڑے بڑے کافر آئے، جا کے جتنی بڑی بڑی جنگیں گزری ہیں جا کے ان کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ بڑے بڑے کافر انہوں نے جنگیں کی فقط مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، میرے پاک محمد کی وہ پاک بیٹیاں، ان کا بھی حیا نہیں کیا، جن کا حیا جبریل کرتے تھے، جن کا حیا ملک الموت کرتے تھے، سورج بادل چاند ستارے چھپ جایا کرتے تھے، جن کو مدینہ کی گلیوں بازار کا نہیں پتا تھا کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں، جب سید زادیوں کا یہ قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا نا، تو وہ لانتی تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ آج یزید کے کچھ ڈیفینڈر پیدا ہو گئے جو اس کو زبردستی جنت میں گھسیڑ رہے ہیں، جو اس کو شیطانہ کہتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ لعنت ہے تم پہ، تمہارے یزید پہ، جنہوں نے یزید کو ڈیفینڈ کیا وہ بھی لعنتی، جنہوں نے اس کو رضی اللہ کہا وہ بھی لعنتی، شہزادہ کہا وہ بھی لعنتی، امیر المومنین کہا وہ بھی لعنتی۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ۔ یہ ایسا لعنتی ہے، ایسا بدبخت ہے، کہتا ہے میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تذکرے سنے ہیں میں نے اس کی شجاعت کے، اس کی بہادری کا بڑا ذکر سنا ہے میں نے۔ حضرت فضہ جو ضعیفہ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، حبشہ کی میمونہ، حبشہ کی ملکہ لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی، فرماتی ہیں یزید پلید جس گھر میں ملک موت داخل نہیں ہو سکتا، جس گھر کی حرمت کے لیے جبریل دروازے کے باہر کھڑا رہے، تو پلید، تو غلیظ، تو نواز، تیری یہ جرت کہ محمد کی بیٹی کا نام لیتا ہے۔ یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ وہ ایک سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھا۔ امام ابن عساکر روایت کرتے کہ جو یزید کے سیکورٹی گارڈ تھے نا، 500 کے قریب ان کی تعداد تھی، وہ حبشہ سے تھے۔ جب سپاہی آگے بڑھا تو حضرت فضہ فرماتی ہے حبشیوں تمہاری غیرت کہاں مر گئی، تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی بیٹی کو یہ لعنتی قتل کرنے لگا ہے، کدھر گئی تمہاری غیرت؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب حضرت فضہ نے یہ کہا تو یزید نے حکم دیا سپاہی کو رک جا، فضہ تو بچ گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کو کوئی کام نہ دے گا میں حسین کے سوا، میری ماں ہو، بہنوں، بیٹیاں، اللہ کو سجدہ کائنات کی چادریں تدہیر کے نیچے لگا دے۔ فضہ تو بچ گئی، پاک محمد کی پاک بیٹی نے اپنا منہ مدینے کی طرف کر دیا، فرماتی ہے نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کریے، آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عزت کریے۔ 500 تلواریں نیام سے نکل آئی، نانا جان آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کریے، آپ کی امت میں سے ایک تلوار بھی نہیں نکلی۔